یا اللہ ارادہ کرتا ہے کہ تیرے خاندان میں سے، تیرے اہل بیت میں سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر کے انہیں طیب اور طاہر کر دے۔ یہ ساری بات عرض کرنے سے پہلے ایک حدیث قدسی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے اور ایک اللہ فرماتا ہے میری چاہت ہے۔ اگر تو اس میں چلا کہ جو تیری چاہت ہے تو اللہ فرماتا ہے میں تجھے تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے، اور اگر تو نے اپنی چاہت کو اس میں ضم کر دیا جو اللہ کی چاہت ہے، اللہ فرماتا ہے دے دوں گا تجھے وہ بھی جو تیری چاہت ہے۔ لیکن ایٹ دا اینڈ حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہوگا تو وہی جو اللہ کی چاہت ہے۔ اب یہاں اس حدیث قدسی کو سامنے رکھ کے آیا مبارکہ کا معنی، مفہوم اور اس کی تفسیر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں، عام طور پہ جو عوام میں بات مشہور ہے کہ سادات کرام جو طیب اور طاہر، جن کو قرآن مجید میں نص قطعی جن کو نصیب ہوئی، جن کو اللہ کے کلام کا سرٹیفکیٹ ملا، وہ صرف 4 ہستیاں ہیں: حضرت علی شیر خدا، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ جبکہ ایسا ہے نہیں، یہ ہمارے عام کم علم لوگوں میں یہ صرف مشہور ہے، یا یہ سمجھ لیں کہ جو بندہ صرف پرائمری تک پڑھ سکا اس بندے نے پرائمری پڑھ کے تو یہ رائے قائم کر لی، حالانکہ ایکچول جو صورتحال ہے وہ اور ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ یہ جو اہل البیت ہے اس پر ہم لوگ تھوڑا سا اپنی کسی کم علمی کی وجہ سے یا زیادہ ٹائم نہ دینے کی وجہ سے ہم اس پر رک کر تو چھوٹی رائے پر پہنچے، حقیقت کچھ اور ہے۔ قرآن مجید نے اس میں اہل بیت کو مقید نہیں کہا۔ مقید کا معنی یہ ہے کہ اہل بیت کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے اہل بیت سکونت، دوسری قسم ہے اہل بیت نسب، تیسری قسم ہے اہل بیت نبوت۔ اللہ نے قرآن مجید میں ان تینوں کا مطلقاً ذکر کیا ہے، اللہ نے مقید ذکر کسی ایک کا نہیں کیا۔ اب ہوگا تو وہی جو اللہ کی چاہت ہے۔ اللہ پاک کرنے پہ آئے تو اللہ بڑی بڑی ہستیوں کو کفر کے اندھیرے سے نکال کے اسلام کی روشنی میں لا کے انہیں طیب و طاہر کر دیتا ہے۔ ایک کلمہ پڑھیں تو سابقہ سارے گناہ اللہ فرماتا ہے میں یہ مٹاتا نہیں، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ یہ والے گناہ تبدیل کر دیتا ہے نیکیوں میں۔ عام آدمی کا حال یہ ہے، اپنی جب بات آئے تو ہم اللہ کی بات کو صحیح مان لیں، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی اہل بیت کی باری آئے تو ہم اپنی سوچ پر رہیں، یہ نا انصافی ہے۔ قرآن کو سمجھنا ہوگا تو قرآن کے تمام علوم کو سمجھیں گے تو ہی اللہ تعالیٰ کے کلام کی سمجھ آئے گی۔ اہل بیت کی 3 قسمیں۔ اہل بیت سکونت، اہل بیت سکونت سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں ہیں۔ گھر مکمل بیوی کے بغیر ہوتا تو ہم بچے کے ہاں شادی کر کے تو پرائی لڑکی کیوں لے کر آتے؟ رنگ رنگ کی لکڑیاں اپنے گھر میں 5 بچے ہوں تو اکٹھی کیوں کریں؟ اگر بہو کے بغیر خاندان مکمل ہو جاتا ہو، اگر بہو کے بغیر گھرانہ آگے چل پڑتا ہو تو ہم اہل بیت سکونت کو لائیں کیوں؟ ہماری دفعہ اہل بیت سکونت بڑا ہی ضروری ہے، لازم و ملزوم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں اضطراب کی کیفیت میں جاتے ہیں۔ پہلے پارے کا تذکرہ کرنے لگا ہوں، تفسیر جا کے پڑھیے گا۔ جنت میں اضطراب کیوں ہے؟ جنت میں تو اضطراب ہے ہی نہیں، جبکہ آدم علیہ السلام 5 برگزیدہ ترین مرسلین میں سے ہیں۔ 313 میں سے بھی جو آگے جو 5 سپرلیٹیو درجے والے ہیں ان میں حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں پھر بھی اضطرابی کیفیت میں ہیں، کیوں؟
کچھ لوگوں نے سمجھا کہ شاید بیوی کی وجہ سے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے حضرت آدم علیہ السلام کو جب فرشتوں کا اور حضرت آدم کا جب سامنا ہوا کسی وجہ سے کہ یہ ہمارے سے افضل کیسے ہوا، تو رب تعالیٰ نے وہاں امتحان کروایا، ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے بتانے سے قاصر رہے، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خود سکھایا۔ نبی کی تمام شرائط میں سے ایک شرط یہ ہوتی ہے، نبی کا استاد دنیا میں کوئی بشر نہیں ہوتا، نبی ڈائریکٹ اللہ وحدہ لا شریک سے سیکھا کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جو سکھایا، اللہ نے ایسے راز سے پردہ ہٹایا، فقط آدم دیکھ پایا، دکھایا جو اللہ نے آدم کو۔ دوسرے کی جرت کیا ہے؟ حضرت آدم نے جو دیکھا تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہر شے کے اسماء اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کر دیے۔ یہ ہے مائک، اس مائک کے پیچھے بھی بڑا علم ہے۔ آپ لوگوں نے نہ مائک کے بارے میں تھیوری پڑھی، نہ آپ نے اس کا پریکٹیکل ہوتے دیکھا، نہ آپ کی یہ فیلڈ، نہ میری یہ فیلڈ، لیکن لفظ مائک آ گیا، ہمیں پتا چل گیا اس کے لیے بجلی بھی ضروری ہے۔ اگر بجلی نہیں تو جنریٹر بڑا ضروری ہے، اگر جنریٹر نہیں تو ہمیں پھر سولر ضروری ہے، اگر سولر نہیں یو پی ایس ضروری ہے۔ کوئی اس کے پیچھے سرکٹ دینے والی شے ہوگی تب یہ چلے گا، وگرنہ بچے اسے ہاکی بھی کھیل سکتے ہیں۔ معاملہ یہ ہے جب کسی چیز کا نام آئے اس کے پیچھے اس کی شرح آ جاتی ہے۔ اگر اس قرآن کا علم میرے اور آپ کے بچے کو مدرسے میں جا کے اس نے اس کا قرآن کا علم پڑھا تو صرف ترجمے پر اکتفا نہیں کیا، ایک عام فانی بندے سے اسے جو نصیب ہوا تو اسے مفہوم کے ساتھ اس کی شرح کا بھی پتا چلا۔ رب سے اگر آدم نے صرف نام نہیں سیکھے، اس کی شرح کا بھی پتا چلا۔ جب لفظ دنیا آیا، اس دنیا میں نظام دنیا آیا، اس نظام دنیا میں اولاد آدم آیا، اولاد آدم میں تیرا میرا نام بھی آیا، لیکن سب سے چمکدار نام نبیوں کے سلطان جناب مصطفیٰ کریم کا نام آیا۔ جب وہ نام چمکا آدم کو اضطراب دیدار ہوا، اللہ کا دیدار ہوتا تھا جنت میں، بیوی کے لیے آدم مضطرب نہیں ہوئے، دیدار مصطفیٰ کے لیے مضطرب ہوئے تھے۔ جب حضرت آدم وہاں مضطرب ہوئے، راز اپنی جب یہ معاملہ بنا، یا اللہ مجھے چین نہیں آ رہا، اللہ نے نیند طاری کی، حضرت آدم علیہ السلام سو گئے، سوئے تو آپ کی پسلی سے سب لوگوں کی ماں پیدا ہوئی۔ کیا پیدا ہوئی؟ بولیو ذرا پرے آدھے بندے ہو، گل چھیتی مک جائے دی۔ سب لوگوں کی ماں پیدا ہوئی۔ سونیا خاندان چلنا ہوتا تو حضرت آدم علیہ السلام نے عورت نہیں پیدا کی، حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ نے عورت نہیں، آپ اس سے 60 معنی لیتے ہیں، کہا کریں کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی کو تخلیق کیا، بیوی سے نظام کائنات چلا، بیوی سے آدم علیہ السلام کی آگے اولاد چلی۔ رب چاہتا عیسیٰ کی طرح، رب چاہتا حضرت آدم کی طرح، اللہ چاہتا تو اس بیوی کے بغیر سب کچھ تخلیق کر سکتا تھا، آدم بھی تو کیا، لیکن بنی آدم کے لیے جب گھرانے کی ضرورت بنتی ہے، جب شیس نے آنا ہو، جب نوح نے آنا ہو، جب ابراہیم نے آنا ہو، جب موسیٰ نے آنا ہو، جب اسماعیل نے آنا ہو، جب اسحاق نے آنا ہو، جب یونس نے آنا ہو، جب ان سب نے آنا ہو، ماں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اصول خدا بندی ہے، خاندان بنتے ہی ماں سے ہیں، اور ماں بھی اعلیٰ ہو تب بھی نسل اعلیٰ ملتی ہے۔ اگر بیج عمدہ زمین گھٹیا تو فصل بھرپور نہیں ملتی، اگر زمین اعلیٰ اور بیج گھٹیا فصل اعلیٰ نہیں ملتی۔ سیانے بندے کہتے ہیں، زمیندار لوگ کہتے ہیں، سائنٹیفک لوگ کہتے ہیں، ادیب لوگ کہتے ہیں، حکیم لوگ کہتے ہیں، بیج بھی اعلیٰ زمین بھی اعلیٰ تو پھر ملتا بھی حسین اور حسن ہے۔ اس سب کے لیے سب سے پہلے گھرانہ چاہیے تھا، تو گھرانے میں پہلے اہل بیت سکونت بیوی آتی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے سب سے پہلے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ کی ماؤں کو پاک کیا، سرکار کی بیویوں کو پاک کیا، اور سرکار کی صرف بیویاں ہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں آئے پاک رحموں
اور پاک پشتوں میں ہوں. سرکار نے صرف پاک پشتوں کا ذکر نہیں کیا، رحموں کا ذکر کیا. رحم ماں کے پیٹ کو کہتے ہیں، پشت باپ کے سلب کو کہتے ہیں، دو کندھوں کے درمیان. یہ یہاں انسان اپنے باپ کے رہتا ہے، اس سلب میں. یہ جو دماغ سے ریڑھ کی ہڈی نیچے جا رہی ہے، یہاں کندھوں کے درمیان ادھر یہاں بچہ اپنے والد میں رہتا ہے. سرکار نے یہ نہیں کہا کہ میں پاک پشتوں میں رہا، پاک رحموں کا ذکر کیا. خاندان کا تذکرہ مکمل ہی بیوی یا ماں سے ہوتا ہے. اہل بیت سکونت سب سے پہلے پاک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری بیویوں کو پاک مانو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں کو بھی پاک مانو. اگلی بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ آیا مقدسہ نازل بھی سرکار کی بیوی کی وجہ سے ہوئی ہے. سرکار کی اہل بیت پاک ہے، لیکن یہ سرٹیفکیٹ قرآن کی آیت کا اترنا، نص قطعی کا ملنا، یہ اللہ کا کلام نازل ہونا، یہ بھی سرکار کی بیوی کا صدقہ ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ پر الزام لگ گیا. الزام لگ جانا بڑی بات نہیں ہوتی، الزام میں طیب ہونا بڑی بات ہوتی ہے. الزام میں پاک ہونا بڑی بات ہوتی ہے. الزام لگانے والے تو نبی اوپر لگاتے رہے کہ اس نے میری عصمت پر حملہ کیا. حضرت یوسف علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں. الزام لگانے والے بڑے بڑے طیب لوگوں پر الزام لگا دیتے ہیں. الزام مانا نہیں رکھتا. الزام لگانے والا جب دیکھا جائے، اس کا کردار دیکھا جائے، ساری بات سامنے آ جاتی ہے. الزام سے اس کے فیصلے تک انتظار کرنا چاہیے. فیصلہ بتاتا ہے معاملہ کیا ہے، اس نے مشکل میں کیسے دن گزارے. حضرت طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ پر جب الزام لگا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اے عمر تو یہ بتا تیرا عقیدہ کیا ہے؟ حضرت عمر صرف خطاب کے بیٹے نہیں تھے، بلکہ کتابوں میں آتا ہے فن خطابت کا ماہر حضرت عمر فاروق تھا. اپنی بات کو لوگوں کے دلوں میں ایسے اتارتے تھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا، بندہ ان کا قائل ہو جایا کرتا تھا. حضرت عمر فاروق نے 2 سوال کیے سرکار کی بارگاہ میں، آقا میرے 2 سوال ہیں. سرکار نے فرمایا پوچھ. پہلا سوال عرض کیا، آقا آپ نے جو عائشہ سے شادی کی کس کے کہنے پر کی؟ پرے آدھے بندے ہو رشتہ کروان والا 5000 لے کے رشتہ کروائے تو رشتے دی درجے تے معیار ہو رہے. 50,000 والا مٹی نو بھی سونا کر کے پیش کر دیندا ہے، کہندا ہے اے کاغذاں دے پیچھے بندے کو نہیں، صرف کاغذ ہی کاغذ نہیں. جرمنی دے کر لے تاں یا اٹلی دے کر لے تاں، مگر کریکٹر کوئی نہیں ہوں. تے جے کوئی عام عزت والا بندہ فری رشتہ کروان والا خاندان دا اپنا بندہ ہوئے تو کاغذ نہیں تکدا، او پیچھے بندہ تے بندے دا اصول ویکھدا ہے. رشتہ کروانے والا بڑا ایمان رکھتا ہے. عمر نے 1450 سال پہلے پہلا سوال یہ کیا عائشہ کے کردار کے لیے. پہلا سوال رشتہ کروانے والا کس کے کہنے پر کیا؟ سرکار نے جواب دیا، عمر میرے اللہ نے کہا میں نے تب شادی کی. دوسرا سوال، آقا سورہ نور میں آپ پر ہی قرآن اترا ہوا ہے، آپ کی شریعت ہے الطیبات للطیبین للطیبین والطیبین للطیبات. آقا یہ بتائیے آپ کی شریعت کہتی ہے عام اصول یہ ہے پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں اللہ نے رکھی ہیں، پاک عورتوں کے لیے اللہ نے پاک مرد رکھے ہوئے ہیں، زانی مردوں کے لیے اللہ نے زانی عورتیں رکھی ہیں، خبیث مردوں کے لیے اللہ نے خبیث عورتیں رکھی ہیں، خبیث عورتوں کے لیے اللہ نے خبیث مرد رکھے ہیں، پلیت عورتوں کے لیے اللہ نے پلیت کردار کے مرد رکھے ہیں. آقا یہ اگر آپ کی شریعت میں درست ہے؟ آقا نے فرمایا ہاں درست ہے. اب عمر نے اپنا عقیدہ عرض کیا. آقا اب عمر کا عقیدہ یہ ہے اللہ جس شادی کے لیے اپنے محبوب نبی کو سلطان الانبیاء کو امام المرسلین کو جب حکم دے اس عورت سے شادی کر، شریعت میں فیصلہ بھی کرے پاک کے لیے پاک ہے، تو آقا صرف عائشہ ہی نہیں کائنات میں سب سے زیادہ آپ پاک ہیں، سب سے زیادہ پاک آپ کی ساری بیویاں ہیں. اللہ اکبر. بڑی شان والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب عمر کی زبان سے یہ سنا
آج ان کا مہینہ بھی ہے، ان کا تذکرہ بھی ہو گیا۔ رب کا قرآن سورہ الاحزاب کی آیہ مبارکہ نمبر 73 نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے فرمایا سونیا عمر نے تے آکھیا ہے تیرا بھی ارادہ بھی کر لیا۔ اللہ نے تیری بیوی سیدہ عائشہ کے صدقے میں اس کی طہارت کا سرٹیفکیٹ بھی جاری ہوا، لیکن صرف بیویاں ہی پاک نہیں کی، اہل بیت نسب بھی پاک کیا، اہل بیت نبوت کو بھی پاک کر ڈالا ہے۔ وقت چونکہ قریب آ گیا ہے جو مجھے حکم دیا گیا، اب میں شارٹ کروں گا۔ پہلے سن لیں، اہل بیت نسب سارے گھرانے کو کہتے ہیں۔ میں اگر کوئی بندہ آپ میں سے پوچھے کہ تمہارا خاندان کون سا ہے تو میں اپنے بچوں کا نام نہیں بتاؤں گا، اتنا بیوقوف میں نہیں ہوں۔ میں اپنے پردادے اس سے پیچھے جو ہمارا مشہور بندہ ہوا نا سارے خاندان میں اس کا نام لے کر کہوں گا کہ میں بابا میر دین خاندان میں سے ہوں، پھر جا کے تو معاملہ صحیح بنے گا۔ بزرگ پنچایتی سننے والے کہیں گے کہ ہون مڑے نے اپنی نسل نال وفا ٹھیک کیتی ہے۔ خاندان کا تعارف اولاد نہیں ہوتی، یہ آگے نسل چلتی ہے، نسب پیچھے خاندان کو گھرانے کو کہتے ہیں۔ اللہ نے پورا اہل بیت سکونت بھی پاک کی ہے، اللہ نے اہل بیت نسب بھی پاک کی ہے۔ اس پر علماء نے فرمایا کہ بنو ہاشم میں سے جس نے سرکار کا کلمہ پڑھا اللہ نے سب کو طیب و طاہر بھی کر دیا، سب کو سید بھی کر دیا ہے۔ سیدنا امیر حمزہ بھی سید ہیں، سیدنا عباس رضی اللہ عنہ بھی سید ہیں، حضرت ام ہانی بھی سید ہیں، حضرت فاطمہ بھی سید ہیں، بیٹی فاطمہ نہیں دوسری کی بات کر رہا ہوں، حضرت علی کی والدہ کا نام لے رہا ہوں۔ حضرت عقیل بھی سید ہیں، حضرت مسلم بھی سید ہیں، حضرت جعفر طیار بھی سید ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس بھی سید ہیں، حضرت عبید اللہ بھی سید ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھیاں بھی سید ہیں، آپ کے چچا بھی سید ہیں، چچا کے بیٹے بھی سید ہیں، علی کے دوسرے بھائی بھی سید ہیں۔ بات رہ گئی ان چار اور پانچویں سرکار پنجتن پاک کی، یہ معاملہ الگ ہے۔ جب قرآن کی تعلیم ہو گئی مکمل، چند ایک آیات باقی رہ گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سید زادے رئیس المفسرین فرماتے ہیں سرکار کے چچا کے بیٹے ہم سب نے جب ہم تاجر بن گئے، ہماری تجارت کافی زیادہ ہو گئی، ہمارے پاس بہت زیادہ فراوانی ہو گئی، سرکار کے پاس ایک وفد آ رہا ہے، ایک جا رہا ہے، مہمان آ رہے ہیں، مہمان جا رہے ہیں، لنگر پانی چل رہا ہے۔ ہم سب نے مدینے میں بیٹھ کر محبت کے ساتھ یہ مشورہ کیا، آقا کا ڈیرے کا خرچہ بہت زیادہ ہے، سرکار کی درگاہ کا آنا جانا بہت زیادہ ہے، ہمیں بھی اللہ نے بڑی فراوانی عطا کی ہے، اسلام کی دولت بھی ملی ہے، درجہ صحابیت میں ملا ہے، اب اوپر سے تجارت میں فراوانی بھی ہے، کیوں نہ ہم تھوڑا تھوڑا حصہ در نبوی میں جا کر لنگر میں حصہ ڈالیں۔ سب نے اتفاق کر کے تھوڑا تھوڑا لنگر اکٹھا کر کے ایک خاصی تعداد بنا کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آقا یہ ہماری طرف سے سارا مدعا عرض کر دیا، میرے محبوب نے فرمایا نہیں نہیں، اسلام بھی دیا، جنت کی بشارت بھی دی، درجہ صحابیت میں قبول بھی کیا، اس پر کوئی اجر نہیں چاہتا۔ اللہ کا کلام نازل ہوا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، سونے ان سے کہہ دے، قُلْ ان کو کہہ دے، لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اس سارے احسانات پر کوئی شے نہیں چاہتا، ہاں إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تمام اہل بیت نسب میں سے قرابت داروں کی قریب ترین ہستیوں کی مودت دے دو۔ عرض کیا گیا آقا آپ کا گھرانہ بہت بڑا، الحمدللہ ان میں قرابت دار کون ہیں؟ سرکار نے ان چار کو چادر میں لے کے فرمایا ہؤلائی اہل بیتی، میرے سب سے قریبی علی فاطمہ حسن و حسین ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے سرکار کا گھرانہ نہیں ہے یا دوسرے سرکار کے اہل بیت نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے۔
لیکن قرابتدار یہ ہیں. واقعی کسی سیانے سے ہی کہا تھا ٹھڈ نالوں گوڈے اگے نہیں ہوندے. جب قرابتداروں کی بات آئی تو سرکار نے اپنی اولاد کا کہہ دیا. خاندان کی باری آئی سارے خاندان کو پاک کر دیا. سونیو آج بھی یاد رکھنا پنجتن پاک بھی برحق ہیں, سارا خاندان بھی برحق ہے, بیویاں بھی برحق ہیں, اہل بیت نبوت بھی سارے کا سارا طیب و طاہر ہے. کبھی بھی اپنی سوچ کے مطابق نبی کے گھرانے کو نہ پرکھنا, کبھی بھی اپنے خیال کے مطابق نبی کے گھرانے کو نہ پرکھنا. ایک بندہ تھا, اینڈ کرنے لگا ہوں, یہاں پنڈی سلطان پور کی بات ہے. ہم چلے گئے کسی پنچایت میں بھی ساتھ چلا گیا سیکھنے سکھانے کی وجہ سے. ویسے بھی زمیندار ہیں, اس طرح کا ماحول ہمارے گھر کا ہے پنچایت میں جانے آنے والے کا. اوکا شوکا پانے کا کافی تجربہ مجھے بھی ہے, بابیاں دے جوڑے سے دے کرن دا. وہاں گئے تو ایک فیملی کا میٹر تھا, ان کی بہو کا ایشو تھا, تھوڑا سا معاملہ گڑبڑ تھا. اب جب ایسے ہوا تو ایک بندہ مرالی کا, اس نے سخت جملہ بولا. پنڈی سلطان پور والا جو بابا تھا جس کی بہو تھی وہ پنچایت میں کھڑا ہو گیا. اس نے کھڑا ہو کے کہا کہ معاملہ ختم کر, عزتہ نہ اچھال. اس نے کہا خود ہی تو کہہ رہا تھا کہ ویسی ہے. انہیں کہا میں جانا تو میری بیٹی جانا. بہو کو کہنے لگا او میں جانا تو میری بیٹی, تیرا کیڑا حق ہے تو ہلکا جملہ بولے. تو جن کی طیب اور طاہر ہونے پر, پاکیزہ ہونے پر اللہ کا قرآن کہے کہ یہ ہیں ہی پاک, ان کے بارے میں ہم اپنی پنچایتی رائے پیش کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے ذلالت ہماری کے. اپنی قبر کا ستیہ ناز کر کے رکھ دیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں, سرکار اپنی بیٹی کے بڑے قریب, سرکار حسنین کے بڑے قریب. حسنین کے آپ نے لب ہائے مبارکہ پر بڑے ہی بوسے دیے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین دونوں کی زبانوں کو خود بھی چوسا, دونوں کو اپنی زبانیں خود بھی چسوائیں. جس کو سرکار کی زبان چوسنی مل جائے اس کو اور کیا چاہیے. حکایات ہے, حکایات کی کتاب میں لکھا ہے, عیون الحکایات میں بڑی معتبر کتاب ہے. اللہ کے ولیوں کے اس میں سیرت کے تذکرے ہیں. ایک بندے کو قبر کھولنا پڑی اور اللہ کے ولی کی قبر تھی. اس نے علماء سے پوچھ کے قبر کھول لی. جو ہی قبر کھولی تو اللہ کا ولی, اس نے قبر میں سے سیب دیا کھولنے والے کو. رب قبر میں ہر ایک کو عذاب تو نہیں نہ دیتا, اپنے اپنے معاملے ہوتے ہیں. اب اس نے قبر والے نے ایک سیب دیا کھولنے والے کو, اس کے کچھ چیزیں قبر میں رہ گئیں تو علماء نے کہا ایسے ایسے کر کے کر لو تو تم وہاں سے نکال لو, اکیلے جاؤ, اندھیرے میں جاؤ, یہ کرو وہ کرو. اس نے سیب لیا, سیب لے کے اس نے کھا لیا. چونکہ تھا ہی اللہ کا ولی, شیخ الحدیث تھے. اب جب اس نے سیب کھا لیا, اس کی تاثیر اسے پتا کیا محسوس ہوئی. زندگی میں اس کے بعد وہ 33 سال زندہ رہا قبر کھولنے والا. 33 سال 33 سال اس بندے نے نہ کھایا نہ پیا. کیا کیا, جب بھوک لگتی اونٹوں پر زبان پھیرتا, وہی سیب کی تاثیر, پیٹ بھر جاتا, توانائی پوری ہو جاتی. پیاس کا معاملہ لگتا, ہونٹوں پر اپنے زبان پر اپنے ہونٹوں پر اپنی زبان پھیرتا, سیب کی تاثیر آتی, وہ رس محسوس کرتا, پیاس ختم ہو جاتی. ایک اللہ کا ولی قبر میں جا کے جب اس کی جنت دوزخ جو بننی تھی وہ بن گئی. قبر میں اللہ ہی سیب دیتا ہے, بندہ تو باہر سے دے نہیں سکتا. اب جو وہاں سے رب کا ملا ہوا تحفہ اس اللہ کے ولی کو ملا, اس نے باہر والے کو دیا. ایک سیب ولی کا دیا ہوا 33 سال نہ پیاس لگنے دے نہ بھوک لگنے دے. حسن اور حسین کو جو زبان نبوی چوسنے کو ملے, اس سیب کیا, پوری کائنات کیا, حوض کوثر کے جام کیا, کملی والے نے وہاں کربلا کی پیاسیں پہلے ہی پوری کرتے ہوئی تھی. اور اس پر یہ واقعہ بھی ہے, 22,000 کا لشکر حضرت امام چیر کے نا دریائے فرات کے کنارے پہنچے. وہاں جا کے چلو پانی کا بھرا, یہاں رکھ کے کوئی سوچ کے بھی پیا نہیں تو ایک تیر آ کر ہونٹ پر لگا. اب وہ پانی کا جو یہاں پکڑا تھا اس میں آپ کا خون چلا گیا. خون چلے جانے کے بعد آپ نے یوں چھوڑ دیا اور پھر آپ نے دوبارہ تلوار لے کے واپس پہنچے. پانی پیا نہیں. سونے جے ایڈی پیاس ہوندی تے سوچی پیا تے بندہ گیا, سوچی تو بندہ پڑتا ہی نہیں. جب اتنی پیاس ہو, پانی پاک ہو,
وہاں ایک صوفی نے بڑی کمال اس پر شرح کی ہے. اس نے کہا کہ فرات نے وہاں صدا لگائی تھی حضرت امام کے لیے در اجابت کے دروازے کھلے تھے, جو اشارہ کرتے ہو جاتا. فرات نے اپنی زبان سے آواز لگائی تھی, حسین کہو تو میں آؤں. حسین نے کہا اتنا بھی مجبور نہ سمجھ کہ یہ چند ٹوٹلو مجھے روک سکے, تو آ کے احسان نہ کر, میں آ کے ہی تجھے قبول کر لیتا ہوں. اور آپ نے پھر اپنے وہ خون کے قطرے اسے تصدیق کے لیے دیے, ورنہ کائنات میں کوئی دنیا کا بندہ جتنا بھی حرامی کیوں نہ ہوتا اس کے بعد فرات کا پانی نہ پیتا. فرات کا پانی حلال ہی تب کیا جب حسین نے اپنا خون لگا کے اس کی تصدیق کر دی تھی. اللہ تعالیٰ اس سارے خاندان کو پاک سمجھنے کے توفیق عطا فرمائے. اسی قصد کے اللہ تعالیٰ چودھری صاحب بابا جی کی اللہ مغفرت کاملہ عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.